بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد۔ محترم صاحب کے ذاتی اوصاف سے متعلق ہماری گفتگو چل رہی تھی، جس میں یہ بات ذکر کی گئی تھی کہ محترم صاحب کی باطنی خوبیوں میں سے ایک بہت اہم اور بہت بڑی خوبی یہ ہوا کرتی ہے، یہ خوبی ہونی چاہیے کہ اساتذہ یا طالب علموں میں سے یا مدرسے کے شعبہ جات میں سے کسی بھی فرد کا کسی بھی وقت ملاقات میں ان سے محترم صاحب سے ملاقات ہو سکے، اور ماتحت افراد جتنے بھی ہیں وہ اپنے ما فی الضمیر کا اظہار بھی کر سکیں، اور اس میں کسی قسم کا تکلف نہیں ہونا چاہیے۔ اپنا وقار بھی برقرار رہے، شائستگی بھی رہے، رعب بھی برقرار رہے، اور تکلف کسی حد تک تکلف بھی برقرار رہے۔ انتہائی بے تکلفی اور انتہائی گھلنا ملنا، ان کے اندر اعتدال اور توازن کو قائم رکھنا، یہ محترم صاحب خود ہی اس چیز کو مینٹین رکھ سکتے ہیں اور رکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اگر طالب علموں کے والدین یا سرپرست ملاقات کرنا چاہیں تو بھی ان کے لیے باقاعدہ طور سے کوئی نہ کوئی وقت متعین ہونا چاہیے۔ محترم صاحب اور مدرسہ اور اس سے پورے متعلقہ جو امور ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ وہ پورے طور سے محترم واقفیت جبھی رکھ سکیں گے جب کہ ان کے ساتھ معاملات اور ان کے ساتھ گفتگو اور ان کے ساتھ کسی نہ کسی حد تک گھلنا ملنا رہے گا۔ اگر خدا نخواستہ کھچاؤ کا معاملہ ہوگا اور اگر خدا نخواستہ والدین کے ساتھ معاملات صحیح نہیں آئیں گے یا طالب علموں کے ساتھ گھلنا ملنا نہیں ہوگا تو ان کی بنیادی اور ان کی اہم ضرورتوں کا بھی احساس نہیں رہے گا، اور ساتھ ساتھ بہت ساری باتوں کا بھی علم نہیں رہے گا، جس کی وجہ سے اگر کوئی ضروری بات پیش آ جائے تو طالب علموں کے والدین یا سرپرستان سے مشورہ کرنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ تو لہٰذا ان تمام مشکلات سے بچنے کے لیے بہترین حل یہ ہے کہ ہر ایک آدمی بآسانی بسہولت بلا تکلف کسی حد تک محترم صاحب سے اپنی بات کر سکے، اور محترم صاحب کو اپنی پریشانی یا جو کچھ بھی ما فی الضمیر کا اظہار ان کے سامنے کیا جا سکتا ہو۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ دیکھیں، اس سلسلے میں مدارس کے اندر عام طور سے جو بہت بڑی ایک خامی سامنے آ رہی ہے، یعنی آ رہی نہیں ہے بلکہ کئی عرصے سے یہ بات سامنے ہے کہ مدرسے کے اساتذہ کا یا محترم صاحب کا طلبہ کے والدین سے اور سرپرستان سے بالکل رابطہ بالکل نہیں ہوتا، اور ایسے طالب علم خصوصاً جو دور دراز سے آنے والے ہوا کرتے ہیں، ان طالب علموں کے بڑوں سے تو بالکل بھی رابطہ نہیں ہوا کرتا۔ یہ ایک بہت بڑی کمی ہے۔ جب طالب علم آتا ہے داخلے کے لیے تو یا تو وہ طالب علم اس مدرسے کا ہوتا ہے، اس شہر کا ہوتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ کسی حد تک وہ والدین بھی ضرور آیا کرتے ہیں، اور اگر باہر کے ہوتے ہیں تو بعض اوقات آ جاتے ہیں، بعض اوقات نہیں بھی آتے، اور اگر کسی بڑے درجے کا طالب علم ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت بھی پھر طالب علموں کے والدین یا سرپرست وغیرہ حضرات وہ نہیں آیا کرتے۔ تو لہٰذا شروع دن سے اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ کسی حد تک ان کے والدین سے رابطہ ہو، سرپرستان سے رابطہ ہو، اور سرپرستان سے رابطہ ہو جانے پر ہی داخلہ ہونا چاہیے۔ دیکھیے، اس کے لیے بہت سارے جو ہے وہ ایسے اسباب ہیں اس وقت کہ جس میں طالب علموں کے سرپرستان سے رابطہ ممکن ہو سکتا ہے۔ جس وقت آدمی داخلے کے لیے آئے، یعنی طالب علم جس وقت آئیں تو اس وقت ہی ان کا ٹیلی فون نمبر ہے، ان کا واٹس ایپ ہے،
ان کا ای میل نمبر ہے اور ان کا ای میل ایڈریس ہے یعنی، اور اس کے علاوہ مختلف ایسے قسم کے رابطے کے اور ممکنہ جتنے بھی یعنی اسباب ہیں، ان تمام اسباب کو بروئے کار لاتے ہوئے طالب علموں کے والدین سے اور سرپرستان سے رابطہ رکھنا چاہیے۔ بعض اوقات ان سے رابطہ کرنے سے بہت سارے فائدے حاصل ہو جاتے ہیں، جو انشاءاللہ العزیز آگے ہم بیان کرتے رہیں گے۔ طالب علموں کی تعلیمی اور اخلاقی بہت ساری ایسی چیزیں ہوا کرتی ہیں کہ اگر وہ طالب علموں کے سرپرستان کے سامنے لے کے آئیں تو طالب علموں کو بھی فائدہ ہوتا ہے اس سے، اور ان کے سرپرستان کو بھی فائدہ ہوتا ہے، اور کام کرنا اور مثبت نتائج کی طرف آنا یہ بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اور اس میں بعض اوقات باہمی طور سے مشورہ بھی ہوا کرتا ہے، اور مشورے کو سامنے رکھتے ہوئے اور ان کے حالات اور ان کے مسائل اور ان کے ایسی طبائع کو سامنے رکھتے ہوئے مشورہ جب کیا جاتا ہے تو یہ مشورہ ہمیں انشاءاللہ العزیز مثبت نتائج کی طرف لے کے جانے والا ہوتا ہے۔ دیکھیں، اس میں بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض طالب علم ایسے ہوتے ہیں کہ وہ طالب علموں کے والدین سے اگر ہم رابطہ رکھیں تو وہ سیدھے سیدھے چلتے رہتے ہیں، اور ان کے اندر جو کمی سامنے آتی ہے وہ کمی نہیں ہوتی۔ پھر ان کو معلوم ہوتا ہے کہ میری اس کمی کا اور میرے اس کمی کا جو ہے وہ میرے والدین کو اطلاع ہو جائے گی، جس سے میرے لیے سختی کا پہلو بھی ہو سکتا ہے اور مجھے ان کا سامنا کرنا ہوگا، تو وہ از خود ہی اس بارے میں سوچتے ہوئے اچھے انداز سے اپنی تعلیمی اور تربیتی معاملات کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ دیکھیں، اس معاملے میں آج کل کے حالات کے اعتبار سے اس جدید دور کے اندر، جیسے میں نے عرض کیا کہ بہت سارے ایسے آلات ہیں، جدید معاملات ہیں کہ آپس کے تعلقات کو اور روابط کو اس چیز نے نہایت آسان بنا دیا ہے۔ اس سلسلے میں دفتری شعبہ جات کے اندر ایک باقاعدہ شعبہ ایسا ہونا چاہیے جو کہ اس سلسلے پر کام کرے، اور باقاعدہ طور پر ماہانہ رپورٹ طالب علموں کی ان کے اساتذہ اور کے دستخطوں کے ساتھ، محتمم صاحب کے دستخطوں کے ساتھ ان کے سرپرستان کی خدمت میں پیش کرنی چاہیے۔ اور اگر اس میں دیکھا جائے تو بہت زیادہ کوئی اخراجات بھی سامنے نہیں آتے ہیں، بہت ہی کم اخراجات ایسے سامنے آتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم بہت اچھائی کی طرف جا سکتے ہیں اور اچھے اپنے نتائج کو پا سکتے ہیں۔ بہت ہی زیادہ مختصر سا ایک قلیل سا فنڈ اس کے لیے اگر مختص کر لیا جائے تو یہ مدرسوں کے لیے، طالب علموں کے لیے، اساتذہ کے لیے، سب لوگوں کے لیے بہت ہی زیادہ معاون ثابت ہوگا، اور ہمارے کام میں نہایت آسانی ہوگی۔ تو لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ایسی ترتیب ضرور رکھنی چاہیے کہ جس میں محتمم صاحب یا ناظم صاحب یا مدرسے کے ناظم تعلیمات یا صدر المعلمین یا جو حضرات ہیں وہ ضرور اس بات پر غور کریں کہ مدرسے کے ہر فرد کے، ہر طالب علم کے، ہر فرد کے کا ان کے سرپرستان سے رابطہ ضرور ہو، اور اسی لحاظ سے پھر وہ ان کو گائیڈ کریں۔ انشاءاللہ العزیز یہ تین طرفہ محنت استادوں کی اور طالب علموں کی اور سرپرستان کی، انشاءاللہ العزیز یہ تینوں طرف سے محنت رہے گی، انشاءاللہ العزیز کامیابی سامنے آتی رہے گی۔ اللہ جل شانہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔